الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدا وعصمنا من شرور انفسنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشد و ہدایت دے، ہمارے نفسوں کے شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، ذرا تھوڑا سا پیچھے سے چلتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو اس کے بعد قریش میں ایک غم و غصہ اور ایک بے قراری اور ایک اداسی چھا گئی، تو عتبہ نے سوچا کہ میں جا کے بات کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ یہ ہم بات پیچھے کر چکے ہیں کہ سرداری کا شوق ہے تو تیار ہیں، بادشاہت کی تمنا تو بھی تیار، آسیب کا اثر ہو گیا تو علاج کرا دیں گے، شادی کرنا چاہتے تو بہرحال یہ ساری باتیں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خاموشی سے ساری باتیں سن کے پھر ان سے پوچھا، ابو الولید ذرا سنیے، میں بھی کچھ سناتا ہوں۔ اور عتبہ پوری توجہ سے سنتا رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی تلاوت کر دی۔ یہ وہاں سے اٹھا تو جب آیا تو لوگوں نے دیکھا اس کا چہرے کا رنگ ہی بدلا ہوا ہے، انہوں نے کہا لو بھئی یہ تو عتبہ پہ بھی اثر ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اس قریش کو تو چڑ تھی قرآن مجید سے، لیکن اسے سننے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے اور چھپ چھپ کے اسے سنا کرتے تھے، اور ہر ایک کو شوق تھا کہ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تو سنیں، دیکھیں تو صحیح کہ کیسا کلام ہے جس کے سامنے شاعروں کی شاعری پھیکی پڑ گئی ہے، کاہنوں کا کلام ماند پڑ گیا ہے، اور یہ کلام تو جادوگروں سے بھی نمبر لے گیا۔ لو جی، ایک دن کی بات ہے کہ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس اپنے اپنے گھروں سے خاموشی سے نکلے، چپ کے اپنی طرف سے کہ رات کا اندھیرا ہے، سناٹا ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اور تینوں الگ الگ اپنے طور پہ حجرہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن مجید پڑھ رہے تھے انتہائی رسیلی اور پیاری آواز میں، تو یہ سارے دبک کے سنتے رہے اور سمجھتے رہے کہ میں ہی اکیلا آیا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو جانے لگے تو راستے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملا دیا۔ اللہ کا کرنا ہے نا کہ کھل کے رہتا ہے باطل ہمیشہ۔ تو راستہ میں ایک جگہ پہ آ کے تینوں مل گئے، اور تینوں اپنی غلطی پہ شرمندہ ہوئے کہ اب نہیں ہم کریں گے، ایسے نہیں کریں گے۔ دوسری رات ہوئی تو ابو جہل پھر نکلا کہ آج تو وہ دونوں تو نہیں آئیں گے، چلو میں چل کے سنتا ہوں۔ اسی طرح اخنس نے بھی سوچا، اسی طرح تینوں پھر دوبارہ اسی طرح ان کی مڈبھیڑ ہو گئی راستے میں ہی، پھر شرمندہ ہوئے۔ تیسری رات بھی یہ ہوا کہ ابو سفیان بھی آیا، ابو جہل، غرض کہ یہ انہوں نے پھر پکی قسمیں کھائیں کہ اب ہم نہیں آئیں گے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان کا جادو، اور یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ جب کوئی سن لیتا ہے تو اس کے دل پہ اثر ضرور کرتا ہے۔ ہاں، انا آڑے نہیں آنی چاہیے، ان کی انا ہی آڑے آتی رہی جو ان کے لیے خسارے کا باعث بنی نا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ نے مزید ظلم ڈھانے شروع کر دیے، اور جب پھر عرب کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی اور وہاں رہنا ان کے لیے بالکل ہی مشکل ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخلص ساتھیوں سے کہا کہ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، اس لیے اب کوئی اور جگہ تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح ظالموں سے نجات مل جائے اور تم آرام سے زندگی بسر کر سکو۔ ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیں ہم کہاں جائیں؟ فرمایا کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ بڑا ہی انصاف پسند ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، لوگ وہاں بہت سکھ چین سے رہتے ہیں۔ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ بسنے کا نام ہجرت ہے، اور ہجرت کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اپنی بنی بنائی دنیا کو اجاڑ دینے کا نام ہے ہجرت۔ تنکا جوڑ کر سال ہر سال کی محنت اور جفا کشی کے بعد
جو تھوڑا سا بندہ اسٹیبلش ہوا ہوتا ہے اس کو سب کو تیاگ کے اپنے رب کے آگے جھک جانا کہ اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے، ہمیں یہاں لوگ تنگ کرتے ہیں تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ ہم اس کو بھی سوچیں نا، پاکستان جب بنا تھا تو ایگزیکٹلی یہی اسی طرح کی ہجرت تھی۔ خیر جی، وہ حبشہ چلے گئے۔ اب حبشہ کا افریقہ کا مشہور ملک ہے اور نبوت کا 5واں سال ہے، اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچے تو قریش کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ یہ تو انہوں نے فوراً اپنے 2 سفیر بھیجے، ایک ابو ربیعہ کا بیٹا عبداللہ اور دوسرا عاص کا بیٹا عمرو، تاکہ یہ جا کے بادشاہ کے کان بھریں اور کچھ قیمتی تحفے بھی لے کے۔ خیر جناب یہ پہنچے وہاں اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہمارے تو یہاں سے کچھ مجرم بھاگے ہیں، انہوں نے حضور کے یہاں پناہ لی ہے اور انہوں نے ہمارے قومی دین سے بغاوت کی ہے اور آپ کا بھی دین نہیں اپنایا، ایک نیا ہی دین لے کے اٹھے ہیں اور گھر گھر میں انہوں نے فتنہ فساد مچا دیا۔ لو جی، بادشاہ نے کہا، نجاشی نے کہا کہ میں تو ایسے نہیں، جن لوگوں نے یہاں پناہ لی ہے، رہنا پسند کیا ہمارے ہاں، میں ان کی باتیں بھی سنوں گا۔ یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے باتیں سن کے پھر فیصلہ بات کرنی چاہیے۔ ایک سائیڈ کی ون سائیڈڈ بات سن کے فیصلہ نہیں آپ کر سکتے۔ یہاں سے یہ پوائنٹ بھی ہم نے سیکھنا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، کوئی معاملہ آ جائے تو دونوں فریقین کی باتیں سن کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ لو جی، نجاشی نے کہا کہ ان کو لے کے آؤ، وہ حاضر ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا بھئی سنا ہے تم لوگوں نے قومی دین چھوڑ دیا اور میرا دین بھی نہیں اپنایا، تو کیا ہے تمہارا دین، ذرا قصہ تو سناؤ۔ ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ موجود تھے، سب کی طرف سے بولے، اے بادشاہ ہم لوگ جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا۔ اللہ نے اپنا ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا، اور جس رسول کے خاندان کو ہم سارے اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم صرف اللہ کی ایک عبادت کریں اور بے جان مورتیوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، ایماندار بنیں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کو آرام پہنچائیں، ظلم سے باز آ جائیں، بدکاری چھوڑ دیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں اور خیرات دیں۔ ہم نے سچ جانا اور اس پر ایمان لے آئے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو تو کتنا آئیڈیل قسم کا معاشرہ ہو۔ ہماری سوسائٹی ایسے ہو کہ کسی وقت بھی کوئی بچہ باہر نکلے یا کوئی عورت رات کے اندھیرے میں بھی نکلے تو مجال ہے جو کوئی اس کو فکر ہو، اس کو کوئی اغوا کا خطرہ ہو، اس کو کوئی چوری ڈاکو کا خطرہ ہو۔ شرک، یہ اگر اس کی ہم نفی کر دیں ساری باتوں کی تو یہ ساری شرک میں ہی آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ شرک صرف بتوں کی پوجا کا نام نہیں ہے یا مزاروں پر جانے کا نام نہیں ہے، نہ شکری بھی شرک ہے۔ آدمی خود اپنی ذات کا بت بنا لے، اپنی ذات کو اپنا بت بنا لے، وہ بھی شرک ہے۔ دیکھیں جی، اگر اکڑ کے چلا ہے تو جسم و جان پہ بھروسہ کیا تو شرک کیا نا۔ کمائی پہ بھروسہ کیا تو دولت پہ تو پھر وہ بھی شرک ہو گیا کہ ہم نے اپنی دولت پہ بھروسہ کیا۔ کامیابی ملی تو اپنی ذہانت اور اپنی قابلیت پہ بھروسہ کیا یا اس کا خمار چڑھ گیا تو وہ بھی شرک ہے۔ کسی کا حق مارا اور گمان کیا کہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو یہ بھی شرک ہے۔ ظلم ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، میں جس پہ چاہے ظلم کر لوں۔ گھمنڈ ہے تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا شرک تو گھمنڈ ہی ہے۔ اور ہمیں تو اپنے کپڑوں کا بھی گھمنڈ ہے، اپنے گھروں کا بھی گھمنڈ ہے، اپنی اولادوں کا بھی گھمنڈ ہے۔ ہم تو کوئی قیمتی سوٹ پہن لیں نا تو اس کی میں ہی نہیں ختم ہوتی، حتیٰ کہ کلف زدہ کپڑوں کے بھی اثرات جسم میں آتے ہیں، یقین کریں اس کی بھی اکڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے کپڑے بھی ہمارے بت ہیں، کیونکہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ ٹراؤزر جو ٹائٹ قسم کے پہنے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں اور وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ ارے کیا ہوا آپ کو، اتنی چھوٹی عمر میں آپ کو اس میں نہیں، وہ ٹراؤزر اتنا تانگے میں سجدے میں گئی تو پھٹ جائے گا۔ تو کس کو
مانا ہم نے؟ ان کپڑوں کو مانا جنہوں نے ہمیں اللہ کے آگے، اپنے رب کے آگے سجدہ کرنے سے روک دیا؟ تو یہ کس میں آئے گا؟ ہم اپنی خواہشات کے دائرے میں گھومتے رہتے ہیں، جیسے کتا اپنی دم کے گرد کبھی گھومتا دیکھا؟ ہم اپنی خواہشات کے دائرے میں اسی طرح گھومتے رہتے ہیں۔ ہر وقت اللہ سے ڈرنا ہے، ہر وقت اپنی روح کی فکر کرنی ہے کہ میری جتنی جسمانی روح ہو گئی ہے، کیا میری روح کی بھی عمر اتنی ہے؟ کہ میں تو خود 70 سال کی ہو گئی اور میری روح ابھی اس کا لڑکپن ہی نہیں جا رہا۔ حالانکہ اگر ہم سوچیں تو ہم کتنے ولنریبل ہیں اس زمین پہ۔ یہ بھی سیلاب کا ہی طوفان کے عذاب ہے، وہی ابھی ہم سے نہیں ٹلا۔ آسمانی آفتیں تو ہیں ہی، 2005 کا زلزلہ یاد کر لیں۔ یہ اس سیلاب کو دیکھنے کے 2/3 2/3 حصہ پاکستان کا سیلاب کی زد میں ہے۔ یہاں زلزلے آتے ہیں، یہاں بم دھماکے ہوتے ہیں۔ ہم صرف آسمانی آفتوں کی زد میں نہیں ہیں، صرف ہم تو اپنے معاشرے کی بھی آفتوں کے زد میں ہیں۔ چوری ہے، ڈاکے ہیں، قتل ہے، اغوا ہے، نہ جانے کون کون سے۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ تو ہم سب نے دعا مانگنی ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم مانگنا ہے۔ اور صراط المستقیم کو پہلے تو مجھے آج کی دنیا میں صراط المستقیم کو سمجھنا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ جب آپ اپنے موبائل پہ کسی کا ایڈریس پن کرتے ہیں تو وہ گاڑی ادھر ہی گھومتی گھومتی آپ کو سیدھا لے جاتی ہے، چاہے کسی غار میں سے گزرے، چاہے کسی پل پر سے گزرے، چاہے کسی پل کے نیچے سے گزرے، وہ آپ کو سیدھا اس کے ادھر ادھر کہیں نہیں مڑتی، وہ جہاں پن کیا ہوتا ہے وہاں وہ جا کے گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں کہ میری منزل جو تھی میں سیدھی وہاں پہنچ گئی۔ آپ جب وہاں پہنچتے تو کہتے میں ٹھک کر کے آ گئی ہوں، کہیں ادھر ادھر نہیں بھولی، پہلی دفعہ آپ کے گھر آئی ہوں لیکن پن کر دیا تھا تو سیدھا آپ کے گھر آئی ہوں۔ ڈیسٹینیشن وہ گھر تھا، ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جنت۔ ہم نے پن کرنا ہے، اپنی جنت کو پن کر کے صراط مستقیم کی دعا مانگتے مانگتے ہم نے سیدھا جنت میں جانا ہے۔ اور ہماری پن کیا ہے؟ قرآن مجید۔ پن تو ہم موبائل میں کرتے ہیں نا، لیکن ہم قرآن مجید کو پن کریں گے تو ہمارا سیدھا ہمیں ڈیسٹینیشن جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سو اپنی روح کی فکر کرنی ہے، جسم کی فکر تو ہمیں پڑی رہتی ہے، اس کے ساتھ کپڑوں کی بھی بات لمبی ہو گئی۔ خیر جی، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کلام سنانا شروع کر دیا، سورہ مریم کی چند آیات سنائیں اور نجاشی پہ اتنا اثر ہوا کہ تو زاروں کے تار رونے لگ گیا۔ اس نے کہا چلے جاؤ تم لوگ، قریش کے سفیروں سے کہا اب بخدا یہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اب مسلمان تو حبشہ میں امن سے رہے اور مشرک سردار تڑپ اٹھے کیا بلکہ ان کو تو پنجابی میں کہتے ہیں نا تڑفنی پڑ گئی۔ انہوں نے اب سوچا کہ حج کے دن قریب آ گئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چرچا ہی چرچا ہے، اب آپس میں طے کر لیں سارے مل کے کہ ایک بات ہی کرنی ہے۔ لو جی، کسی نے کہا کہ چلو ہم کہہ دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے، تو ولید بولا کہ نہیں وہ کاہن نہیں۔ تو اچھا چلو ہم کہیں گے مجنون ہے، نہیں وہ مجنون بھی نہیں۔ اچھا ہم کہیں گے وہ شاعر ہے، نہیں وہ شاعر بھی نہیں۔ تو پھر ہم کہیں گے کہ جادوگر، کہیں ہاں جادوگر ہے تو نہیں لیکن اس کے کلام میں بلا کی مٹھاس ہے، وہ جادوگر تو نہیں، لیکن ہم بات یہی سارے مل کے ایک ہی کریں گے کہ وہ ایسا جادو اثر کلام لے کے آیا ہے اور کہ اس سے باپ بیٹے، بہن بیوی، شوہر، خاندانوں میں پھوٹ ڈال دی ہے، سارے گھروں میں پھوٹ ڈال دی ہے۔ لو جی یہ کرنا ہے، اور انہوں نے سب طرح مشہور کرنا شروع کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اپنی ایڈورٹیزمنٹ، کوئی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں، سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ ہو گیا اور ان کے اثرات بہت دور تک پہنچ گئے۔ یہ ہے اللہ کے طریقے کہ کیسے پہنچاتے ہیں، خود کو محنت ہی نہیں کرنی پڑی۔ اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے طریقے پر زندہ رکھنا، اور ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے پر موت دینا، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے گروہ سے اٹھانا۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔